السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم اور خوبصورت سا واقعہ لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، جس واقعے کا تعلق سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، شیخ ابو عمرو اور شیخ عبد الحق الحریمی، یہ دونوں حضرات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اچانک میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھڑاؤں پہنی، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ جب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمانے اور نماز کے بعد فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے کھڑاؤں کو اپنے پیروں سے اتار کر کے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ بلند آواز سے آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ہوا میں اپنے کھڑاؤں کو پھینک دیا۔ اس طریقے سے دوسرے کھڑاؤں کو بھی اتارا اور دوسرے بھی کھڑاؤں کو پھینک دیا۔ اب یہ شیخ ابو عمرو اور شیخ عبد الحق، یہ دونوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تو تھے اور سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم پوچھیں کہ سرکار معاملہ کیا ہے۔ حالانکہ جس کھڑاؤ کو آپ نے ہوا میں پھینکا تھا وہ کھڑاؤ دھیرے دھیرے اڑتے اڑتے ہم سب کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اب کہاں چلا گیا پتہ نہیں۔ اب شیخ ابو عمرو کہتے ہیں کہ 3-4 دنوں کے بعد ایک قافلہ خانقاہ شریف میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہاں آئے ہیں اور کچھ نذر بھی لے کر کے آئے ہیں، نذرانہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خادم گیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تھے۔ اس نے عرض کیا، میرے سرکار کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے اور کچھ نذرانہ بھی لے کے آئے ہیں، وہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا، وہ جو کچھ بھی نذرانہ دے ان سے لے لو، وہ جو کچھ بھی نذرانہ دے ان سے لے لو۔ اب یہ خادم باہر آیا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جو کچھ بھی نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیجئے۔ ان لوگوں سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا نذرانے پیش کیے، اور نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کھڑاؤں جو کئی دن پہلے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوا میں اچھال کر کے پھینک دیا تھا، وہ کھڑاؤ بھی پیش کیا خادم کو۔ اب خدام نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، یہ کھڑاؤ آپ کو کہاں ملا؟ یہ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اور ان فلاں دن فلاں موقع پر ایسے ایسے منظر ہوا تھا اور آپ نے اچھال کے پھینک دیا تھا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تب اس قافلے والوں نے بتایا کہ ہم لوگ فلاں علاقے میں سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ہمیں ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ حملہ اتنا شدید ہوا کہ ان قافلے ڈاکوؤں نے ہم سب کا سارا مال لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد مال لیا اور لینے کے بعد میں دوسری جانب چلے گئے اور وہاں مال آپس میں بانٹنے لگے اور بہت سارے ساتھیوں کو مار بھی دیا۔ اب یہ قافلے والے کہتے ہیں، جو چند حضرات بچے ہوئے تھے، جو لوگ بچے ہوئے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک بات کرنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ توجہ ہو جائے تو ہم سب محفوظ بھی رہیں گے اور ہمارا مال بھی واپس ہو جائے گا، اور اگر ہمارا مال واپس ہو جاتا ہے تو ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اسی مال سے کچھ نذرانہ بھی پیش کریں گے، کچھ نذر بھی پیش کریں گے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا سوچنا تھا، تب تک کیا دیکھا، اب قافلے والے کہتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں سے کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ توجہ فرما دیں تو ہمارا مال بھی واپس ہو جائے، اور مال جو واپس ہوگا اسی مال سے ہم کچھ نذرانے بھی پیش کریں گے، کچھ نذر بھی پیش کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں قافلے والے، اتنا ہم نے کہنا تھا یا ہم نے سوچنا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ڈاکو بے تحاشا دوڑتے ہوئے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں۔
جب قریب آئے تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو ڈاکوؤں نے کہا خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دیجئے اور چلیے فلاں جگہ آپ لوگوں کا مال رکھا ہوا ہے، وہاں جا کر کے اپنا مال لے لیجئے، اپنا مال لے لیجئے۔ اب ہم لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہم سب کا مال یہاں رکھا ہوا ہے، اور اس پورے ڈاکوؤں کا جو قافلہ تھا، اس قافلے کا جو سردار تھا، تو دو بڑے بڑے جو سردار تھے، جو دو بڑے بڑے ڈاکو تھے، یہ دونوں مرے پڑے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے سینے پر ایک ایک کھڑاؤ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو ڈاکوؤں نے کہا معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب ہم لوگ تمہارا مال لوٹ کر کے سائیڈ میں لے کر کے آئے اور آپس میں بانٹنے لگے، تب تک ایک بہت بھیانک آواز ہوئی جس سے پورا جنگل کانپ اٹھا، اور ہم نے دیکھا کہ دو کھڑاؤ اچانک نمودار ہوئے، اور ان دونوں کھڑاؤں نے ہمارے سرداروں کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ دونوں مر گئے، اور آواز آئی خبردار، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو قافلے والوں کو مال واپس کر دو۔ لہٰذا ڈاکو گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے سارا کا سارا مال جو کچھ بھی لوٹا تھا سب کے سب مالوں کو ان قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا؟ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اگر صدق دل سے، سچی نیت سے کسی پریشانی تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت سرکار غوث پاک کو اگر پکارا جائے، بلایا جائے، مدد کے لیے، امداد کے لیے پکارا جائے، تو یقیناً میرے غوث سنتے ہیں اور مدد کے لیے پہنچتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب محبت پیدا فرمائے، اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔